موسٹ آف دا آکوپیشن جو ہیں وہ وٹاسس ڈیل کرتا ہے. وٹاسس کی کرائٹیریا کے اندر شامل ہے کہ کم سے کم میرے پاس 1 سال کا ورک ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی لیکچرر کے اوپر اپلائی کر رہا ہے تو اس کو پبلیکیشنز لسٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہوگی. کوئی ایونٹ آرگنائزر ہے تو اس کو ایونٹ لسٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوگی. کہ عموماً لوگ اپنے طور پہ بھی پوائنٹس کی کیلکولیشن تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو اسکل اسیسمنٹ کی ریکوائرمنٹس کا پتہ چلتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر ان کا وقت ضائع بھی Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk where we discuss almost everything related to immigration. This episode is yet another episode which is in continuation to our previous discussion جس میں ہم نے بات کی تھی آسٹریلین امیگریشن کے حوالے سے اسکل اسیسمنٹ کے پروسیجر پہ ان حضرات کے لیے جو کہ انجینئرز ہیں. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو جنرل آکوپیشنز ہیں جو کہ یوزولی اپلائی کرتے ہیں وٹاسس کے تھرو اپنے اسکل اسیسمنٹ کے لیے. لیکن کیا کچھ چیزیں ہیں جو انہیں خیال رکھنی پڑیں گی کیونکہ اکثر و بیشتر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم ان سے جانیں گے اور اس پروسیجر کے حوالے سے آپ کو پراپر آگاہی دیں گے. ٹو ہیو دس ویری امپورٹنٹ ڈسکشن وی آر ونس اگین آنر ٹو ہیو آر CEO اینڈ سینئر امیگریشن کنسلٹنٹ مسٹر عادل اسماعیل. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. سو جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں جانا ہم وٹاسس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ جنرل آکوپیشنس کو کور کرتا ہے ادر دین انجینئرز اور IT پروفیشنلز. لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریفیوزل کبھی کبھار ہو جاتا ہے. کیا کچھ چیزیں ہیں جو دھیان میں رکھنی ہوں گی اور کیا کرائٹیریا ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے؟ بیسکلی موسٹ آف دا آکوپیشن جو ہیں وہ وٹاسس ڈیل کرتا ہے. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ جب ہم اپنا آکوپیشن IT میں نہیں پاتے ہیں یا ہمارا انجینئرنگ نہیں ہے, اگر ہمارا ایک کامن مینیجر لیول ہے اور ہم مختلف فار ایگزامپل ہم کیمسٹ ہیں یا ہم کوالٹی ایشورنس کے اندر ہیں, اس طرح کی جو پروفیشنز ہیں, تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ SOL لسٹ پہ جا کر یا آپ چیک کر لیں گورنمنٹ آف آسٹریلیا کی ویب سائٹس پر جا کر کہ میرا آکوپیشن کہاں فال کرتا ہے. اگر ایک باڈی ہے وٹاسس کے نام سے جو کہ ووکیشنل ایجوکیشن کو اور کوالیفیکیشنس کو اور آکوپیشنس کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے, تو اگر آپ کا وہاں فال کرتا ہے تو وہاں آپ کو اپلیکیشن تو ساری آن لائن ہی ہوتی ہے, اسی طریقے سے وٹاسس کی بھی ہوگی. لیکن جو خیال رکھنے کی بات ہے جو آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم مینلی وہ کام تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کو اپلیکیشن کھول کر اور ایک چیز بتا رہے ہیں ادر دین جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوبرس کو. تو اس طرح سے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جنرل آگاہی دے دیں اور ایک ٹپس آپ کو پرووائڈ کر دی جائے جس کے تحت آپ اپنی چیزوں کو ایک شارٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہے نا ایک آگاہی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. نا وٹاسس کو اگر ہم دیکھیں وٹاسس ریفیوزل کیوں کرتا ہے, ایک یہ بات ہے, اور آکوپیشنس کیسے اس کے لیے اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں نے کہا کہ میں کسٹمر سروس مینیجر کی کیٹیگری میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, تو آبویسلی ایک وٹاسس کی باڈی ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا. وٹاسس کی کرائٹیریا کے اندر شامل ہے کہ کم سے کم میرے پاس 1 سال کا ورک ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہونا چاہیے جو کلیم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ اس کو ایکویٹ کرے کہ جیسے ہم نے جانا تھا آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی کے اندر کہ وہ 2 ایئرس لیتا ہے 4 ایئرس لیتا ہے. ایکویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس منیمم 1 ایئر ہونا چاہیے ٹو ایکویٹ ٹو گیٹ دا پازیٹیو اسیسمنٹ. اگر آپ کے پاس وہ 1 سال کا ورک ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو تو ویسے بھی وہ ریفیوزل ہو جائے گا, اور اگر آپ کا 1 سال کا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہوگا, پازیٹیو آ جائے گا, بٹ 0 پوائنٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اگر 4 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے تو مجھے 3 سال کے ورک ایکسپیرینس کے پوائنٹس ملیں گے. تو ایک تو یہ امپورٹنٹلی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب میں آن لائن اپلائی کروں گا تو میرے آکوپیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور وہ کس کیٹیگری میں اور کس لیول کے اوپر فال کر رہا ہوتا ہے. ٹیکنیکلی اس وقت ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے, بٹ جنرل لوگوں کے لیے اور حضرات کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فار ایگزامپل جتنی بھی مینیجر کیٹیگری وٹاسس ڈیل کرتا ہے اس کے لیے ہمیں آرگنائزیشنل چارٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اپارٹ فرام یور ڈیوٹیز جو آپ دیتے ہیں اپنے ریفرنس لیٹرز, اور وہ ریفرنس لیٹر کا ایک معیار ہونا چاہیے جس کے اندر ہر چیز کور ہوگی, لیٹر ہیڈ سے لے کر پراپر کمپنی کی انفارمیشن, آپ کی سیلری, آپ کے نمبر آف آورز, ڈیوٹیز, یہ ساری چیزیں مینشن ہونا لازمی ہے. کیونکہ وٹاسس تھوڑا سا اس معاملے میں اسٹرینجنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو ریفیوز کر دیتا ہے یا ADRs ایڈیشنل ڈاکومنٹ ریکویسٹ بار بار آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے وہ پراپر نہیں دیے. اپارٹ فرام اٹ آپ کے پاس
ایک پیمنٹ ایویڈنس ضرور ہونا چاہیے جس میں پے سلپس ہم کہہ لیں یا سیلری سرٹیفکیٹ کہہ لیں یا ٹیکس انفارمیشن کہہ لیں یا سیلری آپ کی کریڈٹ ہو رہی ہے, یہ بھی لازمی ہے. اس کے بغیر بھی آپ کا کیس اپروو نہیں ہوگا. تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ. اپارٹ فرام اٹ اگر ہم دیکھیں کہ صرف اگنور کر جاتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم نے پاسپورٹ دے دیا ہے تو ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ ہو گئی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ کے لیے پاسپورٹ کے علاوہ پاسپورٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ یہ 2 پرائمری ایویڈنسز ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک ہے چل جائے گا, لیکن سیکنڈری ایویڈنس ہونا بھی ضروری ہے, جیسے کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں سے بھی آپ کو پروف دینا ہوتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وٹاسس کو ڈیل کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میری آکوپیشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے. فار ایگزامپل میں پروجیکٹ ایڈمنسٹریٹر کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں پر مجھے ریسرچ اور پروجیکٹس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو وٹاسس نے اپنے ٹیمپلیٹس خود آپ کو دیے ہیں کہ ہمیں اس ٹیمپلیٹ کے اوپر وہ ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس ٹیمپلیٹ کے اوپر ہمیں وہ پروجیکٹس ڈسکرپشن دی جائیں. اس کے بغیر بھی آپ آگے نہیں جائیں گے. فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی لیکچرر کے اوپر اپلائی کر رہا ہے تو اس کو پبلیکیشنز لسٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہوگی. کوئی ایونٹ آرگنائزر ہے تو اس کو ایونٹ لسٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوگی, اس کے ٹیمپلیٹس الگ الگ موجود ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کس آکوپیشن کے تحت اپلائی کر رہے ہیں. سیلس اگر آئی سی ٹی سیلس بھی وٹاسس کے اندر آ جاتا ہے, آلدو کہ آئی سی ٹی جو ہے وہ اے سی ایس کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو نہیں رکھا گیا وہاں, وٹاسس کو دیا گیا. وٹاسس جب ڈیل کرتی ہے تو پھر آپ کو سیلس کی لسٹ اس کے اندر پرووائڈ کرنا پڑے گی ایز پر دا ٹیمپلیٹ. تو یہ چیزوں کو آپ چیدہ چیزوں کو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو وٹاسس میں آپ ریفیوزل سے کافی حد تک بچ سکیں گے. رائٹ. اور میں اکثر یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب ایپلیکنٹس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ سارے فارمیٹس گیون ہیں, تو اکثر لوگ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے بھی چلانا شروع کر دیں کہ شاید ہم اسی کو فالو کر لیں تو ہو جائے گا. تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ نہیں, پلیجرزم تو کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے ورڈس کے اندر آپ کنسلٹنٹ سے مدد ضرور حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہ اتنا ایزی ہوتا ہے اس سے گائیڈنس لے لیں, اس سے انسٹرکشنز لے لیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے ورڈنگ کے اندر لکھیں اور اس کو پرووائڈ کریں, تبھی آپ کو سکسیس ملے گی. رائٹ. اور وٹاسس کا بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو بتا دیں کہ کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس ایپلیکیشن کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے. آپ بیسکلی اس وقت جو وٹاسس کی فیس بڑھ کر $965 تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو ایک ہیفٹی اماؤنٹ ہے جو آپ کو بیئر کرنی ہوتی ہے اپنے اسکل اسسمنٹ کے لیے, ان لائک اے سی ایس وغیرہ جہاں پر آپ کو صرف $500 میں آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہاں سم ویئر اراؤنڈ $965 کے قریب آپ کو پے کرنا ہوتا ہے, اور یہ سارا آن لائن ہوتا ہے. رائٹ. سو جس طرح آپ نے ورک ایکسپیرینس کے حوالے سے بتا دی کہ یہ ساری چیزیں میٹ کرنا ضروری ہیں, نا کوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس میں کیا کیا لوازمات پوری کرنے کی ضرورت ہے. بیسکلی آپ کو جیسے میں نے کہا نا کہ آکوپیشن کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آکوپیشنل ریکوائرمنٹ کے اندر مینلی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ کے پاس آسٹریلین جو گریجویشن ہے اس کے ایکویلنٹ ہونے چاہیے, بٹ یہ ہر اس میں نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک ہوٹل مینیجر جو ہے وہ ڈپلوما لیول پر اگر اپلائی کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ ریکوائرمنٹ ہوگی, لیکن مینلی میں نے کہا کہ ریکوائرمنٹ 4 ایئرس بیچلرس یا ماسٹر ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے. اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز آپ کے پاس ریلیونسی ہونا ضروری ہے. ایک انٹرنل آڈیٹر اپلائی کر رہا ہے اور اس کے پاس ڈگری جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ہو تو نہیں اس کے اوپر ایکسیپٹیبل ہوگی اور نہ اس کی ویلیوشن پراپرلی ہوگی. تو اس لیے آکوپیشنس کو دیکھنا اور اس کی ریلیونسی کو دیکھنا وہ بہت ضروری ہے. ادروائز اپنے ایجنٹ سے جو آتھرائزڈ ہیں ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو پراپر اسسمنٹ کریں. صرف پوائنٹس کیلکولیشن کر کے لوگوں کو نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کے تو پوائنٹس بن رہے ہیں. آپ کو جیسے میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اسکل اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو بتانا اور اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں اس طریقے سے فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کوالیفائی جو ہے وہ کیا جا سکے. رائٹ. سو جس طرح ہم عموماً پروسیسز میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ کینیڈا میں بھی, کہ ایچ ایس سی سے اٹیسٹیشن بھی کروانی ہوتی ہے جہاں یہاں پر جو ادارہ ہے پاکستان میں, تو اس کی ویریفیکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے ان سب باڈیز کے لیے. تو کیا اس کے لیے بھی ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے. میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ تمام ہی جو آپ یوز کر رہے ہیں اسکل اسسمنٹ باڈیز, اس کے اندر ایچ ایس سی کرانا لازمی اپنا جوز سمجھ لیں کہ ایچ ایس سی کا پروسیس ہونا ضروری. ہاں, کینیڈا کی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایچ ایس سی کرانے کے بعد آپ کو ڈسپیچ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے. یہ سب آن لائن سسٹم کے اوپر ہے. آپ ایچ ایس سی سے اپنا ویریفیکیشن کروائیں اور وہ اسکین کر کے اپلوڈ کر دیں. تو ساری کی ساری جو باڈیز ہیں اس کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ آپ ایچ ایس سی کے پروسیس کو اگر رکھ لیں گے تو آپ کی پروسیسنگ آسان ہو جائے گی. ویئر ایز وٹاسس کی تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, جیسے کہ آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی کی ہے, اسی طریقے سے وٹاسس کی بھی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ساری باڈیز ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک ہی اس میں آپ جو ہے سمجھ لیں کہ تمام جو بھی اسکل اسسمنٹ ہم جس کی بھی بات کریں گے اور کرتے ہیں اس میں ایچ ایس سی کا پروسیس ہونا بہت ضروری ہے. رائٹ. اور اس کا پروسیسنگ ٹائم بھی آڈینس کو بتا دیجیے گا کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے اس پورے پروسیجر میں. وٹاسس کم سے کم بھی 2 سے 4 مہینے لیتا ہے پروسیس کے اندر, ڈپینڈنگ اپون دا رش آف دا ورک. اور یہ ضروری بھی ہے کہ جتنا آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس دوران آپ اپنی لینگویج اسسمنٹ کے اوپر کام کر لیں اور اس کو امپروومنٹ کے اوپر کر لیں. بٹ ایچ ایس سی کے بارے میں ایک اور بات کر
क्योंकि HSC पाकिस्तानी क्वालिफिकेशंस के लिए होती है, ठीक है ना. इससे कई ये नहीं समझा जाए कि ना शायद अगर बाहर की कोई क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी HSC दरकार होगा, उसके लिए HSC दरकार नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन. बिल्कुल ठीक है. सो इस तरह अभी आपने जिक्र किया लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में, तो क्या इसमें लैंग्वेज असेसमेंट की नीड जो है वो असेसमेंट के बाद भी कर सकते हैं या पहले करना ज़रूरी होगा? इसमें ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है. मीन्स इसमें आपको फ्लैक्सिबिलिटी है कि आप IELTS हो या PTO लैंग्वेज असेसमेंट आप बाद में दे सकते हैं. तो लाजिम जुज़ नहीं है विटासिस की एप्लीकेशन के साथ आपको IELTS करना. लाइक आप जो है ना इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं कि आपको एक साथ डालनी पड़ती है, या अकाउंटेंसी बॉडी के अंदर आपको जो है ना वो एक साथ देना पड़ता है. यहाँ आपको रिलैक्सेशन है कि आप IELTS हो, PTO, कोई भी लैंग्वेज असेसमेंट आप बाद में कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस कर सकते हैं. एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी विदाउट IELTS और लैंग्वेज असेसमेंट. ठीक है. सो ये बड़ा जो है ना माइनरली देखना और रिसर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अमूमन लोग अपने तौर पे भी पॉइंट्स की कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स का पता चलता है और अल्टीमेटली वो फिर उनका वक्त ज़ाया भी होता है और प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं किया जा सकता. सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. एंड देन अगेन हम जो मजीद रिमेनिंग ऑक्यूपेशन हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से उसके ऊपर आपसे ज़रूर रहनुमाई लेते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी. फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प you can definitely get in touch with our team. Visit our website www.superiorimmigration.com. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next.